شعیب شاہین صاحب، آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو محدود کر دیا انہوں نے کنسنٹ کے ساتھ. اگر کنسنٹ نہ ہو تو جو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کا جو کلیم تھا کہ وہ الیکشن جو حمزہ شہباز شریف کا ہوا تھا وہ کل عدم قرار دیا جائے، یعنی وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کی کون سی پروویژن ہے جو الاؤ کرتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس پوزیشن میں واپس جاتے ہیں تو اس اوریجنل پوزیشن میں جس دن جو ایکٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ کنٹینیو کرنے چاہیے تھے، اور نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا، خواہ وہ 1 دن کا ٹائم دیتے، 3 دن کا ٹائم دیتے، خواہ وہ 22 تک ٹائم دیتے. یہ تو تھا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا چیف منسٹر کا الیکشن ختم ہوا ہے. تو بہرحال میری رائے آج بھی یہ موجود ہے، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے ود کنسنٹ آرڈر کر کے ماڈیفائی کر دیا ہے، تو فار دیٹ پرپز ناؤ بائی دی آرڈر آف دی کورٹ ہی ول بی دی چیف منسٹر اینڈ ہی ول کنٹینیو ٹل 22. میں آپ کے گفتگو سے یہ نتیجہ اگر ہم وہ ہائی کورٹ کا جس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہوا، یہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ ماڈیفائی ہو گیا نا. اچھا، میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے کی طرف اس مسئلے کو لے جاتا ہوں. جسٹس صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دونوں فیصلے کیسے لگتے ہیں؟ اور یہ تو جو تاثر ہے کہ جی آئین سے اور قانون کی بجائے زیادہ تر گراؤنڈ ریالٹیز یا پھر فریقین کی کنسنٹ پہ توجہ دی جاتی ہے، تو کیا واقعی آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر ایک کے دماغ میں ڈاؤٹ تھا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم یقیناً ہے، اور وہ ایکسیپٹ تو نہیں ہوگا. وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، دوسری سائڈ نے انکار کیا اس کو، وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. لیکن ہائی کورٹ میں جو گئے تو انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکٹ نہیں ہوئے اور اس وجہ سے ان کا الیکشن کل عدم ڈکلیئر کیا جائے، یعنی وہ چیف منسٹر تھے ہی نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن ہوا تھا لیکن الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا، اور الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا اور اس میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا. اس واسطے آرٹیکل 134 کے تحت اس میں دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اس نتیجے پہ پہنچے، اور وہ میرے خیال میں، میری نظر میں تو وہ درست فیصلہ تھا ان کا، اور انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے، اور یہ بھی ٹائم بھی مقرر کر دیا انہوں نے کہ فلاں وقت اس کا الیکشن ہوگا. اب جو دوسری سائڈ تھی وہ جب سپریم کورٹ میں گئی، وہ پھر وہی چیز لے کے گئے کہ ان کا الیکشن کل عدم ڈکلیئر کیا جائے. اب سپریم کورٹ کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ جب دونوں پارٹی کو سننے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پٹیشن صحیح ہے یا نہیں غلط ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے، جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو اپہولڈ کر دیا، موڈیفائڈ کیا، یعنی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو تھا الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا. انہوں نے کل عدم نہیں ڈکلیئر کیا، جو ابھی قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے. میں نے تو پڑھی نہیں ججمنٹ ابھی تک، لیکن انہوں نے یہ کل عدم ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحیح نہیں تھا اور اس وجہ سے اس کی ضرورت تھی کہ آرٹیکل 134 کے تحت دوسرا الیکشن. یہی چیز لاہور ہائی کورٹ نے بھی کری تھی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا، میرے خیال میں اس پہ کافی عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، کیونکہ کنسنٹ آرڈر تو یقیناً ہے، لیکن دیکھیے کنسنٹ آرڈر جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول پر، ہائی کورٹ کے لیول پر ججز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس کو پش کر کے، دوسرے کو پش کر کے، دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے لیول پہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے لیول پر تو ان کو چاہیے تھا یا تو وہ پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتے یا وہ پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ ان کا کرنا تھا. چیز انہوں نے وہی کی، اپہولڈ کی ججمنٹ کو، لیکن اس کو اپہولڈ وہ کرتے اپنی مرضی سے، لیگل آرگومنٹ سن کر کے، وہ اور بات تھی. لیکن اس میں جو انہوں نے سیاستدانوں سے ڈسکشن کی، ان سے کہا کہ اپنے لیڈر سے آپ پتہ کر لیں. تو یہ چیز جو ایسی ہے جو کہ میرے خیال میں ایک صحیح، میری نظر میں، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ، میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط پوزیشن آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ جوڈیشری میں کافی پرابلمس کریٹ ہوں گی.